الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بزرگان ملت، برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے ایک خطبہ دیا تھا شعبان کی آخری تاریخ میں، جس کا ایک جملہ تھا: شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النیران، کہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک عشرہ تو گزر چکا ہے رحمت والا، اور دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے وہ بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے۔ آج 15 رمضان ہے، اور اس کے بعد جو عشرہ آنے والا ہے جس کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ بہرحال رحمتوں کا عشرہ گزر چکا، کتنے لوگوں پر اللہ کی کتنی رحمتیں برسی ہیں وہ ہر شخص اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ جہاں تک رہا دوسرا عشرہ مغفرت کا، اس کا مطلب ہے کہ اس عشرے میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا رمضان سے پہلے جو 11 مہینہ گزر چکا ہے اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ ہم آپ تو گناہوں کے مجسمہ، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس ذات گرامی کے بارے میں آتا ہے، خود وہ کہتے ہیں کہ دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا۔ جس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہ ہو وہ تو 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرے، اور جس کے کھاتے میں گناہ ہی گناہ ہو اور وہ غفلت کی زندگی گزار کر چلا جائے، کبھی زبان پر اللہ سے استغفار کا کلمہ ہی نہ آئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یقیناً وہ انسان بڑا بدنصیب کہلائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس میں کثرت سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی، اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول اتنی محنت اور اتنی مشقت اٹھاتے تھے جتنی مشقت کسی اور دنوں میں نہیں اٹھاتے تھے۔ جب یہ عشرہ شروع ہونے والا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی صفت بیان کرتی ہیں: احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ 3 صفت بیان کرتی ہیں کہ رات بھر اللہ کے رسول جاگتے تھے، قیام لیل، تراویح، تلاوت، ذکر و اذکار میں رات بھر اللہ کے رسول جاگتے تھے، اور خود گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ اس خیر کے سمیٹنے میں اللہ کے رسول کے گھر کے لوگ بھی شامل رہیں۔ وشد مئزرہ، کمر کس لیا کرتے تھے، پہلے سے تیار ہو جاتے تھے،
دیکھا ہوگا مزدور جب کوئی محنت کا کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے کمر میں کیا ہے گمچھا یا کوئی کپڑا باندھ لیتا ہے کہ اب میں محنت کا کام کرنے جا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول آخری عشرے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ آخری عشرہ آنے والا ہے، اس میں رات میں جاگنا بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ تو آخری شب میں زندگی بھر کا اللہ کے رسول قیام لیل اور تہجد پڑھا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے. متقیوں کی صفت بھی بیان کی جاتی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ معاف کر دے، اور جو کچھ تو نوازنا چاہتا ہے ہم کو نواز دے. یوں تو آتا ہے کہ آخری شب میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند جو اپنی ضرورت کا اظہار کرے میں اس کی ضرورت کو پوری کر دوں، ہے کوئی ایسا آدمی جو اللہ سے دعا کرنا چاہے اللہ کہتے ہیں میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں. یہ تو آخری شب میں روزانہ کا ہے اللہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی. لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے یقینی طور پر اس میں ساری چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آخری عشرے کی دو عبادتیں ہیں بہت اہم. ایک ہے اعتکاف. اعتکاف عکوف سے ہے، عکوف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، رکنا. اللہ کے گھر میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، اسی کا نام ہے اعتکاف. اعتکاف کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت اور ایک ہے مستحب. واجب کا مطلب ہے کہ آپ نے خود نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 2 دن اللہ کے گھر میں اعتکاف کروں گا. تو اگر وہ کام پورا ہو جائے تو 2 دن آپ کو اعتکاف کرنا ضروری ہے. اور جو واجب اعتکاف ہوگا اس کے لیے روزہ شرط ہے، چاہے وہ شعبان میں آپ رکھیں چاہے کسی مہینے میں اعتکاف کریں، روزے کے ساتھ آپ اعتکاف کریں گے جو اعتکاف واجب. اور ایک اعتکاف ہے سنت جس کو کہا جاتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا. اور آتا ہے جس سال اللہ کے رسول دنیا سے گئے تھے اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. بستی کا کوئی آدمی، محلے کا کوئی آدمی اگر اعتکاف کر لے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن اگر بستی اور محلے کا کوئی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب تک دنیا میں رہے اعتکاف کرتے رہے، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں. عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی، مرد جو ہے مسجد میں اعتکاف کرے گا جس کو سنت کہا جاتا ہے. اور یہ 20ویں رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جانا ضروری، اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے جس کا اعتکاف کا ارادہ ہو وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائے، اور جب تک عید کا چاند نہ نکلے یا تصدیق نہ ہو تب تک مسجد سے نکلے گا نہیں. یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اور ایک اعتکاف ہے مستحب. جب بھی آپ اللہ کے گھر میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیجئے. 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، یہ ہے مستحب. اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. اور جو سنت ہے اس کے لیے رمضان کا روزہ کافی ہے، الگ سے اس کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جب آدمی اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے مولا سے کہنا چاہتا ہے کہ اب تو آپ کے گھر میں آ کے میں بیٹھ گیا ہوں اور یہاں سے اب میں کھسکوں گا نہیں جب تک آپ میرے سارے گناہ نہ معاف کر دیں،
جب تک مجھے رمضان کی برکتیں اور رمضان کے خیر سے نواز نہیں دیں گے تب تک میں آپ کے در پہ آ کے پڑ گیا۔ دیکھا ہوگا بہت سے سائل آتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نام پر 10 روپے، اللہ کے نام پر 20 روپے، آپ طرح طرح کی معذرت کرتے ہیں، نہیں ہے، جانے دو، بعد میں، لیکن وہ ایسا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو مجبوراً کچھ نہ کچھ نکال کے دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی جب معتکف اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اے مولا اب تو تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اب یہاں سے میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ میری تمنائیں، میری ضرورتیں، میری خواہشات پوری نہ کر دیں۔ یقینی طور پر اگر انسان اللہ سے اس طرح کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، اللہ تو بہت بڑے داتا ہیں، اللہ اس کو ہر طرح سے نواز سکتے ہیں۔ معتکف جب مسجد میں آ گیا تو پھر مسجد سے اس کو باہر نہیں جانا ہے، الا ایک ہی شرعی ضرورت ہو، پیشاب پاخانہ کے لیے جانا ہو، مسجد سے باہر ہو، مسجد کے سامنے ہو، نہ ہو مسجد میں، اگر اپنے گھر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن کسی سے بات نہیں کرے گا، زیادہ دیر تک وہاں ٹھہرے گا نہیں، جائے اپنی ضرورت پوری کر کے چلے آئے۔ اسی طرح سے اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے سحری کے وقت میں تو اس وقت وہ سحری کھانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن بات نہیں کرے گا اور وہاں زیادہ دیر تک نہیں رکے گا، کھائے اور چلا آئے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہر گھر میں لڑکے رہتے ہیں، نہیں کوئی ہے تو محلے کا کوئی آدمی اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گھر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن شرعی جو ضرورت ہے پیشاب پاخانہ اس کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ جہاں تک رہا جنازے میں شرکت، کسی مریض کی عیادت، ان کاموں میں وہ نہیں جائے۔ اور جب اللہ کے گھر میں آ کے معتکف پڑ گیا اور بہت سے کام اس کو اللہ نے چھوڑوا دیا، اب کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اعتکاف میں ہے اور اعتکاف نے اس کو مسجد سے باہر جانے سے روک دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کا خیر اور اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے۔ اگر وہ پہلے مریضوں کی عیادت کرتا تھا، پہلے جنازے میں شرکت کرتا تھا، پہلے بیواؤں یتیموں کی مدد کے لیے جاتا تھا، اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے 10 دن، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گی۔ جب آپ کی حکومت کا ہے پینشن دے سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہ جانے ایک بہانہ چاہیے دینے کا، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو جو نیک کام وہ کرتا اگر اعتکاف میں نہ بیٹھتا تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اجر و ثواب دیں گے۔ یقینی طور پر جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو خالی بیٹھنا نہیں ہے، خالی سونا نہیں ہے، وہاں اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے، نوافل کثرت سے پڑھے، روزہ تو ہے ہی، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر دیکھے، دینی کتابیں اچھی پڑھے جس سے اس کو اندر اچھی معلومات حاصل ہوں۔ صرف سونا نہیں ہے، جیسے بہت سے لوگ روزہ کاٹتے ہیں اور وہ طرح طرح کی گندی کتابیں پڑھ کے کرتے ہیں، روزہ کاٹا نہیں جاتا ہے، روزے کو تو اچھے انداز سے گزارا جاتا ہے، اور اسی لیے پہلے بتایا تھا کہ روزے کا اصل مقصد ہے تقوی، خوف خداوندی، خشیت الہی۔ یہ جذبہ جب انسان کے اندر روزہ پیدا کر دے گا تب تو سمجھ جائیے کہ اس کا روزہ رکھنا کامیاب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سے روزے دار کو صرف بھوک ملتی ہے اور بہت سے رات کے جاگنے والے کو صرف جاگنا ملتا ہے۔ آج کل کے نوجوان دیکھا ہوگا احیاء اللیل کا وہ مطلب سمجھتے ہیں موٹر سائیکل لے کے پوری رات دوڑو، یہ نہیں ہے۔ احیاء اللیل کا مطلب ہے اللہ کے لیے رات کو زندہ کرنا، رات میں عبادت کر کے اس رات کو جاگنا، یہ ہے احیاء اللیل۔ لیکن آج ہے موٹر سائیکل میں نہ جانے کیا لگائیں گے، شہروں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی کبھی کبھی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن وہ تمام کام نہیں کرنا چاہیے جس سے روزے کے اندر
اور ان تمام چیزوں کے تقدس کو پامال کرتا ہو، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اخیر عشرے میں جب اعتکاف میں آدمی بیٹھے، زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھیں تاکہ اجر و ثواب ان کو بھی ملے، اور ان کے توسط سے محلے والوں کو، گاؤں والوں کو بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں۔ بہانہ سب لوگ کر سکتے ہیں، ضرورت سب کو ہوتی ہے، لیکن جب ایک انسان طے کر لیتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے مسجد میں 10 دن رہنا ہے، تو بہرحال کیا ہے، وہ رہ لیتا ہے۔ جن مساجد میں استنجا خانہ وغیرہ نہیں ہے، بعض مرتبہ وہاں پریشانی ہوتی ہے کہ آدمی کیسے اعتکاف میں بیٹھے، کہاں جائے گا، لیکن اگر ساری مسجدوں میں اس طرح کا انتظام ہو جائے تو بہرحال اعتکاف میں بیٹھنا سب کے لیے آسان ہو جائے۔ جو عمر کا تقاضا ہوتا ہے سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ہو سکتا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے، اس کو پیشاب پاخانے کی اتنی ضرورت نہ پڑتی ہو، لیکن ایک آدمی ڈھلان پر ہے، بڑھاپے کی طرف ہے، یقینی طور پر اس کا معدہ بھی کمزور ہوگا، اس کی نگاہیں بھی کمزور ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کو بار بار جانا بھی پڑے پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس عذر کی وجہ سے وہ نہ بیٹھتا۔ جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اگر معتکف وہاں ہے تو جمعہ کے لیے جامع مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن راستے میں کسی سے بات ووت نہ کرے، سنت وہیں پڑھ کے آئے، فرض یہاں پڑھے، اس کے بعد اگر چاہے تو سنت وہیں جا کے پڑھے، زیادہ بہتر ہے۔ دوسری جو عبادت ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ شب قدر کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب کائنات نے پوری ایک سورت اس رات کی فضیلت میں اتارا ہے، اور اس کا پس منظر، شان نزول جو تھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنو اسرائیل کے مجاہد کا تذکرہ کیا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، 1000 سال، 950 سال، اس سے زیادہ، اس سے کم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کا ایک مجاہد تھا جو 1000 سال تک برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور اللہ کے لیے بندگی اور عبادت کرتا رہا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم لوگ تو 60-65 میں نمٹ جاتے، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اوپر جاتے ہیں، 75، 80، 90 تک، کچھ لوگ 100 پار کر جاتے ہیں، لیکن عام طور سے امت مسلمہ کی عمر جو ہے اگر دیکھا جائے تو 60 اور 65 کے بیچ۔ تو انہوں نے سوچا 1000 سال تک اس نے جہاد کیا، اللہ کی بندگی اور عبادت کی، ہم کو تو صرف 60 سال ملتے ہیں، اس میں کچھ وقت قضاء حاجت میں چلا جاتا ہے، کچھ وقت اس پیٹ کے بھرنے میں چلا جاتا ہے، کچھ وقت بچپنے میں چلا جاتا ہے، کچھ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، بچتا ہے بہت تھوڑا سا وقت۔ تو ہم اس وقت میں اللہ کی بندگی کر کے کیسے اس مجاہد تک پہنچیں گے؟ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ دینا جب چاہتے ہیں تو اس کو صرف ایک بہانہ چاہیے۔ ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، وہ عبادت زیادہ کرتے تھے۔ امت مسلمہ کے افراد کی عمریں کم ہو گئی ہیں، تو اللہ نے ان کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جس کے بارے میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینے۔ اب دیکھا جائے تو ایک رات اگر کسی کو مل گئی تو 83 سال سے زیادہ اس کو، اور اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ میں جس کو دینا چاہوں میں دیتا رہتا ہوں۔ یقینی طور پر شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی شب میں ہوا ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے تفصیل سے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی 3 آیتوں کو پڑھیں اور ان کی کڑیوں کو ملائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ان تینوں آیتوں کو ملائیے، سورہ دخان کی آیت، سورہ قدر کی اور سورہ بقرہ کی۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا۔ کہیں اللہ کہتے ہیں ہم نے شب قدر میں قرآن اتارا ہے، پورا کا پورا قرآن شب قدر میں سمائے دنیا پر نازل ہوا ہے، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ سورہ دخان اور سورہ قدر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا نزول شب قدر اور شب مبارک میں کیا ہے۔ اور سورہ اقرا کی آیتیں جو ابتدائی 5 نازل ہوئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اگر قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہے تو اس کا مطلب ہے غار حرا میں جب اللہ کے رسول کے پاس سورہ اقرا کی 5 آیتیں آئی تھیں تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور ہو سکتا ہے کہ شب قدر رہی ہو۔ ان تمام واقعے کو ملائیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شب قدر میں پورا قرآن اترا ہے، قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے جستا جستا اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنا، اور انزال کہتے ہیں ایک مرتبہ اتارنا۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم کا اس میں نزول ہوا، رمضان کے مہینے کے برکت اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا نزول ہوا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور ایک رات آنے والی ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، جس کو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی تعیین نہ اللہ نے کی نہ اللہ کے رسول نے کی، یہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتا دیا تھا، اور خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں حجرے سے نکلا کہ صحابہ کو بتا دوں کہ فلاں دن شب قدر ہے، لیکن 2 صحابی آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، بات ہی بات میں جھگڑے کی نوبت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے اس رات کو نکال دیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے جھگڑا سبب بنا اس رحمت کے محروم ہونے کا، لیکن اس میں اللہ کی اور بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر ایک رات کی تعیین کر دی گئی ہوتی اور وہ رات کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اگر کوئی شخص اس کا اہتمام نہ کر پاتا تو پھر زندگی بھر وہ مایوس رہتا۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی کے ذہن سے وہ رات نکال دی تاکہ اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہو جائے، اور ہر انسان زیادہ سے زیادہ اس شب قدر کی تلاش میں راتوں کو جاگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں شب قدر تلاش کیا کرو۔ اب طاق رات اگر دیکھیں گے 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 رات ہیں۔ ایک رات بتا دیے ہوتے تو شاید انسان نہ جاگ پاتا، اس کا حق نہ ادا کر پاتا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں عبادت سے محروم رہا تو وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ تو اگر ایک رات ہوتی اور کوئی آدمی محروم ہو جاتا تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری عشرے کی طاق راتوں میں اگر 21 کو تم حق نہیں ادا کر پائے 23 کو کر لو، 23 کو نہیں تو باقاعدہ 25 کو، پھر 27 کو، پھر 29 کو، بیچ بیچ میں ایک ایک رات موقع مل رہا ہے، وقفہ مل رہا ہے۔ 21 کو اگر آپ پوری رات جاگے ہیں اللہ کی بندگی اور عبادت میں، شب قدر کی تلاش میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، نماز میں، قیام لیل میں، تو یقینی طور پر اس نیند کو پورا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقفہ چاہیے۔ ایک انسان ہے، اس کو آرام بھی چاہیے۔
اور اسی وجہ سے بعض صحابہ جب راتوں کو جاگتے تھے زبردستی تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو 5 رات دیا ہے، اس میں شب قدر کو تلاش کیا کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ گویا کہ یہ 5 رات میں سے کوئی رات ہو۔ اللہ کے رسول نے تعین تو نہیں کی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کبھی کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ جب میں صبح کو اٹھا ہوں تو میں مسجد گیلی تھی، بارش ہو گئی تھی، اور مسجد کا صحن چونکہ کچا تھا، اس کچے صحن کی وجہ سے میری پیشانی اور میری ناک پر کیا ہے، کیچڑ کے اثرات تھے، گیلی مٹی کے اثرات تھے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ وہ رات وہی تھی جو شب قدر کی تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر شب قدر کی علامتیں دیکھنا ہو تو بعض صحابہ نے اپنے طور پر وہ علامتیں بتائیں کہ جب اس روز جو رات شب قدر ہوتی ہے اس کے بعد جو دن آتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی شعاعوں میں اتنی تیزی نہیں ہوتی، اس کے اندر اتنی چمک نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج بالکل ٹھنڈا ہو، نکلتا ہے اسی آب و تاب کے ساتھ، لیکن اس کے اندر جو ہے ٹھنڈک ہوتی ہے، اتنی گرمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس رات میں بارش ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جب سجدہ کر رہا تھا تو سجدے میں میری پیشانی اور میری ناک پر کیا ہے، کیچڑ کے اثرات، گیلی مٹی کے اثرات تھے۔ بعض صحابہ اپنے طور پر کہا کرتے تھے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن تعین کے ساتھ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ 5 راتوں میں جاگتے ہوں، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہوں، اعتکاف کی حالت میں رہ کے شب قدر کی تلاش کر رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی ایسی علامت ظاہر کر دیں کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ شاید آج شب قدر تھی۔ جیسے اللہ کے رسول نے جب 21ویں شب کو جب گزر چکا اور 21ویں کے دن میں اللہ کے رسول نے سنایا تو صحابہ نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہی شب قدر تھی، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ شب قدر میں کتنی رحمتیں اللہ کی برستی ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ قدر کے معنی ایک آتے ہیں اندازے کے، حکم کے، قضاء اور فیصلے کے، اور ایک قدر کے معنی آتے ہیں شرافت کے۔ ایک عزت والی رات میں، شرف والی رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، یقینی طور پر وہ شرف والی رات ہے۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہم 11 مہینے تک نہ جانے کتنی معصیتیں، کتنے گناہ، کتنے غلط کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب رمضان شروع ہوتا ہے جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹ بہیے کھلے رہتے ہیں، اس میں بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب 20 دن گزر جاتا ہے اور 21واں دن شروع ہوتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے اندر بھی کچھ نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خیر کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے، انابت اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو جو انسان ابھی تک ناقدرہ تھا، بے قدرہ تھا، اب وہ قدر والا ہو گیا، اللہ کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ اس رات کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے، جو انسان غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، ایک رات کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے لکھ دی، کہاں مریں گے، کب مریں گے، کس جگہ مریں گے، روزی کتنی ہوگی، کیا ہم کھائیں گے، یہ تمام چیزیں اللہ کو علم تھا، اللہ نے لکھ دیا۔ اب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں وہ موجود ہے،
شب قدر میں 1 سال کی جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، کہ اب آئندہ یہ سال نہیں رہے گا، فلاں مہینے میں اس کا انتقال ہوگا، اس کی روزی اتنی ہے اور یہ فلاں جگہ مرے گا، فلاں حالت میں مرے گا۔ یہ تمام باتیں 1 سال کے لیے فرشتوں کے ذمے کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو لیلۃ القدر، لیلۃ القضاء، لیلۃ الامر کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ دخان میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ ہر امر کا فیصلہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، جو فرشتے اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے، ان فرشتوں کے اللہ حوالے کر دیتے ہیں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر اللہ شوق دلانے کے لیے کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کے اسلوب پڑھیں گے، وہ تشویق کے لیے ہوتا ہے، رغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی زبان میں بھی جب آپ تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جانتے ہو یوم آزادی کیا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ یوم آزادی کیا ہے، لیکن اس وقت آپ جو سوال کر رہے ہیں گویا شوق دلا رہے ہیں کہ اس دن ہمیں آزادی ملی تھی اس ملک میں جو انگریز آئے تھے۔ ایسے ہی کوئی بات آپ پوچھ رہے ہو، جانتے ہو قیامت کا دن کیا ہے؟ الحاقہ، ملحاقہ، کہیں اللہ کہتے ہیں القارعہ، ملقارعہ۔ تو یہ شوق دلانے کے لیے ہے، جو بات آگے آ رہی ہے ذرا اس کو شوق کی نگاہ سے دیکھنا اور پڑھنا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ شب قدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1 رات کی بندگی اور عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں جبریل امین کی قیادت میں فرشتے جو ہے دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو باقاعدہ کیا ہے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرشتہ رحمت آ کے انسان کو خوشخبری اور بشارت سناتے ہیں، ڈرو مت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، رنج و غم مت کرو، اور جنت کی بشارت اللہ تم کو دیتے ہیں جس کا اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے تم کو وعدہ کیا ہے۔ تو یہ فرشتے باقاعدہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کے آتے ہیں اور ان لوگوں کو سناتے ہیں جو اس رات کی قدر کرتے ہیں۔ اور اللہ آخر میں کہتے ہیں سلام، پوری کی پوری رات جو ہے سلامتی ہی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ آخری شب میں آ کے کہتے ہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگ لے، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنی ضرورت کا سوال کر لے، اپنی بیماری کا مجھ سے کہے کہ اللہ آپ مجھ کو شفا دے دیجئے۔ یقینی طور پر اس رات میں شام سے لے کر اخیر تک، طلوع فجر تک، یہ رات کا ہے سلامتی ہی سلامتی نازل ہوتی۔ تو آخری عشرہ جو آنے والا ہے اس میں 2 عبادتیں آپ کے لیے اہم ہیں۔ ایک تو ہے اعتکاف، جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اعتکاف بھی شب قدر کی تلاش کے لیے۔ جب بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو بہت سے گناہوں سے خود بخود معصوم محفوظ ہو جاتا ہے، گالی نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا۔ یہاں آنے کے بعد دل کے اندر کسی کے لیے حسد، جلن، کپٹ، کینہ نہیں ہوتا، کچھ اونچ نیچ کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جب اعتکاف کی حالت میں 10 دن تک یہاں پڑا رہتا ہے تو ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، زبان سے یاد کرتا ہے، دل سے یاد کرتا ہے، اعضاء اور جوارح کو اللہ کی بندگی اور عبادت میں استعمال کرتا ہے، وہ تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہی 10 دن کی جو تربیت ہوئی تھی اسی تربیت کو رمضان کے بعد بھی اگر باقی رکھے تو وہ انسان بظاہر دکھائی دے گا لیکن فرشتہ صفت انسان ہوگا۔
اس لیے کہ آج بہت سے انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ حیوان اور شیطان ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان اگر اچھا انسان ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو، لوگوں کے لیے کارآمد ہو، زبان سے، دل سے، کسی عضو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یہی ایک مسلمان کی صفت بتائی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، پیر سے، اس کے کسی عضو سے، زبان سے، کسی چیز سے بھی کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ کاش مسلمان ان حقیقتوں کو سمجھتے اور اپنے آپ کو حقیقی اور کامل مسلمان بنا دیتے، تو آپ کا جو کردار ہوتا، آپ کا جو اخلاق ہوتا، آپ کا جو نمونہ اور اسوہ دوسروں کے لیے ہوتا، وہ یہ ہوتا کہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ لیکن آج جب ہم کو اور آپ کو لوگ دیکھتے ہیں اور اسلام کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہم اسلام قبول کریں؟ اگر آپ مسلمان ہیں، نماز ہو رہی ہے اور آپ نماز میں نہیں آتے ہیں، روزہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم کو مسلمان بنا کے پابند بنانا چاہتے ہیں۔ آج تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی حفاظت بہت مشکل کام ہو گیا۔ اللہ سے خاص طور سے دعائیں کیجیے، بچیاں اتنی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور باقاعدہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، اتنے دن کی ٹریننگ لے لو، اس کے بعد جا کے مسلمان بچیوں کو بہلاؤ پھسلاؤ، اپنے انڈر میں لے آؤ اور ان کو بیکار کر کے چھوڑ دو۔ اللہ سے دعائیں کیجئے، اس کے لیے تدبیریں کیجئے، اور تدبیر یہی ہے کہ اپنی بچیوں کو ہر وقت نگاہ میں رکھیے، جو مسائل ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، ان بچیوں کو سمجھائیے۔ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس دولت کے ہوتے ہوئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مال و دولت یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اسلام ایک ایسی دولت ہے، اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، محشر میں بھی فائدہ، اور اسی اسلام کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے تو وہاں نہ جانے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں دیں گے۔ جب ان طرح کی خبروں کو پڑھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ دل تڑپ اٹھتا ہے کہ کہاں اسلامی معاشرہ کہ اس میں جو آئے، جیسے آئے، جس طرح کے جال میں آئے، پھنسا کے لے کے چلا جائے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ دیہات میں کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن دشمن پورے طور پر تیار ہے، اور ہم لوگ پورے طور پر غفلت میں پڑے ہوئے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی گھر میں ہے، محفوظ ہے، لیکن اس کو جو دے رکھا ہے آپ نے ڈبہ، اس ڈبے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آتی ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کی بچی گھر سے نکل کر کہیں چلی جاتی۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ آنے والا ہے، اللہ سے خوب گڑ گڑائیے، روئیے، اور اللہ سے کہیے کہ اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ اگر راضی ہو گئے تو آپ یقین کیجئے کہ ساری مصیبتیں، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے، اپنے مولا کو ناراض کریں گے، اس دین کو جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے آپ سچے دل سے نہیں پسند کریں گے، آپ یقین کر لیجئے، لکھ لیجئے کہ آپ کو کبھی چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خاص طور سے آخری عشرے میں اللہ کی بندگی اور عبادت اتنا کیجئے کہ ایک نافرمانی بھی نہ ہو، اور اللہ خوش ہو کر آپ کو ہر طرح کی رحمتوں سے نواز دیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل